الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان گنج بخش فیض عالم مدد حضور اللہ ناتی سارا پیر کامل کامل لی خمسۃ تخفی بہا حرب الوباء الحاکمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ والمحمد الفاطمہ حدیث میں درود و سلام پڑھنے کی بے شمار ہدایت و برکات کی گئی۔ اللہ کے رسول سرور کائنات فخر اللہ سیار افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 100 اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں رکھ دیتا ہے۔ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ درود پاک پڑھنے سے انسان کو جہنم سے آزادی ملتی ہے اور جنت میں داخلہ ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم دنوں رات اپنے نبی پر درود و سلام کی برسات کریں۔ تو آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل سرکار نامدار مدینے کی تاجدار عالم کے معنی مختار کالی کالی کملی میں چھپانے والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا شفاعت دلانے والے آقا مغفرت کرانے والے آقا جنت میں ساتھ لے جانے والے آقا جہنم سے باہر نکلوانے والے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری برکات میں ایک بار پورا مجمع بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھنے بعد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو حدیث شریف میں بڑے کھلے ہوئے انداز میں جس آدمی کا یہ واقعہ ہے اس کا نام ہے سالبہ۔ کیا نام ہے؟ سالبہ۔ زور سے بولو، سالبہ۔ جس آدمی کا یہ واقعہ ہے اس کا نام ہے سالبہ۔ اور حدیث شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی 6 کتابیں ہیں حدیث کی۔ ان 6 کی 6 کتابوں میں یہ حدیث مل جائے گی، ہر کتاب میں۔ یہ واقعہ تفاسیر میں تفسیر روح البیان، تفسیر نعیمی، تفسیر جلالین، تفسیر قرطبی، تفسیر سراج الجنان اور کتنی تفسیروں کے نام لیے جائیں، اکثر و بیشتر تفسیر سب میں یہ واقعہ ہے۔ جس شخص کا واقعہ ہے اس کا نام ہے سالبہ۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا سالبہ، حضور سے کہنے لگا حضور میرے پاس مال کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار کر دے۔ تو حضور نے فرمایا سالبہ وہ غریبی اچھی ہے کہ جس غریبی میں تم اللہ کو یاد کرو۔ سبحان اللہ۔ وہ غریبی اچھی ہے کہ جس غریبی میں تم اللہ کو یاد کرو، اور وہ امیری بیکار ہے اس امیری میں تم خدا کو بھول جاؤ۔ وہ امیری بیکار ہے
اس امیرے میں تم اللہ کو بھول جاؤ، خدا کو بھول جاؤ۔ سلوہ چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد سلوہ پھر آیا دوسری بار، پھر کہنے لگا حضور مال کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں، آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار کر دے۔ تو حضور نے فرمایا سلوہ غریبی بہتر ہے اگر غریبی میں تم اللہ کو یاد کرتے ہو، اور ایسی امیری بیکار ہے کہ اس امیری میں تم اللہ کو بھول جاؤ۔ سلوہ پھر سے چلا گیا دوسری بار، تیسری بار سلوہ پھر آیا کچھ دنوں کے بعد، تیسرا چکر ہے اس کا۔ تیسری بار پھر آیا، سلوہ نے پھر حضور سے کہا کہ حضور دعا کر دیجئے، مال کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے مالدار کر دے۔ تو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اس بندے کو مالدار بنا دے، اس بندے کو دولت عطا فرما دے۔ اور اس نے جو یہ مالداری کی دعا کروائی وہ ایک شرط پہ کروائی، کہا حضور اگر آپ یہ دعا کر دیں تو آج میرے پاس مال نہیں ہے، آج میرے پاس مال زور سے بولو نہیں ہے، اگر اللہ مجھے مال دے دے گا تو میں اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ سلوہ نے یہ کہا تھا کہ ابھی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں نا، آج بھی لوگ کہتے ہیں ارے بھائی پیسہ ہی نہیں کہاں سے ہوگا، اور وہی لوگ یہ بھی بات کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں دیے ہوتا، مطلب اللہ نے دیا نہیں، آنکھ ہاتھ پیر اللہ نے دیے نہیں، یہ جو ہاتھ پیر ہمارے ہیں نا یہ 1-1 لاکھ کے ہاتھ پیر ہیں، یہ جو 2 آنکھیں آپ دیکھ رہے ہیں ہماری آپ کی، یہ دونوں آنکھیں 2-2 کروڑ کی ہیں، یہ جو کڈنیاں 2 لگی ہوئی ہیں یہ دونوں کڈنیاں 2-2 کروڑ کی ہیں، یہ جو ٹانگیں ہیں، یہ جو پھیپھڑے ہیں، یہ جو زبان ہے، یہ جو ہونٹ ہیں، یہ جو دانت ہیں، یہ میوزیم میں ان کی قیمت آپ کو پتہ چل جائے تو ہوش ہو جائیں گے آپ لوگ۔ اتنا بڑا جسم اللہ نے دیا، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں دیے ہوتا تو ہم بہت کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کو آپ نے بولتے ہوئے سنا ہوگا، لوگ بولتے ہیں اگر اللہ ہمیں دیے ہوتا تو ہم تو اتنا کرتے، ہم تو اتنا کرتے۔ سلوہ نے بھی یہی کہا، کہنے لگا حضور آپ دعا کر دیجئے اگر اللہ مجھے مال دے گا تو میں اللہ کی راہ میں اس مال سے اللہ کی راہ میں بہت دوں گا، بہت دوں گا، بہت دوں گا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو پھر اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے۔ حضور نے دعا کر دی، اور حضور کی دعا وہ رد ہو جائے ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ میرے نبی اگر زبان سے کوئی جملہ نکال دیں تو اللہ اس کو ضرور پورا کرے گا۔ اب حضور نے دعا کری ہے اللہ سلوہ کو مالدار کر دے۔ کچھ ہی دنوں میں لوگوں نے دیکھا کہ سلوہ کے پاس بہت مال آیا، بہت مال آیا، اتنی بکریاں آئیں، اتنی بکریاں اس کو آ گئیں، اس کے پاس آ گئیں کہ پورا مدینہ اس کی بکریوں سے بھر گیا، پورا اس کا گھر اس کی بکریوں سے بھر گیا، اس کے پاس اتنا مال آیا، وہ بکریوں سے دودھ لیتا، دودھ پیتا، دودھ بیچتا، اس کا کام چلتا، مال و دولت کا انبار لگ گیا اس کے گھر۔ پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ اتنی بکریاں آئیں کہ ابھی تو اس کا گھر بھرا تھا بکریوں سے، اب پورے کا پورا جنگل اس کی بکریوں سے بھر گیا ہے۔ یہ کس کی دعا کی برکت ہے؟ حضور کی دعا۔ دعا کس نے کی تھی؟ حضور نے دعا کی تھی اللہ مالدار کر دے۔ تو سوچو جس شخص کے لیے میرے نبی دعا کرتے اس کے مال کا کیا حال ہوگا، جس شخص کے لیے میرے نبی کہتے کہ اللہ مالدار بنا دے، اس کو اللہ کیسا مالدار بنائے گا۔ اتنی بکریاں ملی کہ اس کا گھر بھی بھرا اور پورے کا پورا جنگل بھی بھر گیا۔ اب جب جنگل بھر گیا تو سلوہ کی پوزیشن معلوم ہے کیا ہو گئی، حدیث شریف میں موجود ہے، جب بکریاں اتنی آ گئی کہ جنگل بھی بھر گیا تو سلوہ جمعے میں بھی لیٹ ہونے لگا، سلوہ ظہر میں بھی لیٹ ہونے لگا، سلوہ عصر میں بھی کبھی کبھار آتا تو نہیں آتا، کبھی مغرب میں آتا تو نہیں آتا، کبھی کبھار اس کا جمعہ بھی چھوٹ جاتا۔ کیوں؟ اتنی بکریاں ہیں، اتنے جانور ہیں، اتنا پیسہ ہے کہ سنبھال نہیں رہا ہے، نماز کا ٹائم ہے یہ بندے کے پاس، ابھی تک بکریاں نہیں آئی تھی، ظہر عصر مغرب عشاء فجر جمعہ نبی کے پیچھے باجماعت پڑھ رہے تھے، اللہ نے مال دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں سلوہ کا جمعہ چھوٹنے لگا، سلوہ جمعے میں دکھائی نہیں دیتے، سلوہ ظہر و عصر میں دکھائی نہیں دیتے، مغرب عشاء میں دکھائی نہیں دیتے۔ جب بہت دن ایسا رہا تو حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا سلوہ کدھر ہے، آج کل دکھائی نہیں پڑ رہا ہے؟
تو لوگوں نے کہا حضور اس کے پاس مال بہت آ گیا ہے. تو جانتے ہو حدیث شریف کا جملہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں افسوس ہے سالبہ. یہ جملہ ہے حدیث کا, میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, تفسیر روح البیان اٹھا کر کے دیکھو لکھا ہوا ہے. حضور کہتے ہیں افسوس ہے سالبہ پر, افسوس ہے سالبہ پر, افسوس ہے سالبہ پر. 2 مرتبہ حضور نے کہا افسوس ہے سالبہ پر. یہ کہہ کر حضور خاموش ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد حضور نے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے, زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے صحابہ کرام کو مدینے میں بھیجا کہ جاؤ ایک ایک گھر سے, ہر گھر سے جس کے یہاں زکوٰۃ واجب ہے اس گھر سے زکوٰۃ لے کر آؤ. صحابہ کرام نکل پڑے, زکوٰۃ وصولتے گئے, سالبہ کے گھر پہنچے. اب سالبہ کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کے مال سے زکوٰۃ جو بن رہی ہے وہ بہت زیادہ بن رہی ہے. ظاہر سے ڈالے کی خدمت 4 کروڑ اگر ہو تو اس کی زکوٰۃ اچھی خاصی تو بنے گی. اگر 5 کروڑ پیسہ ہو تو زکوٰۃ اچھی خاصی بنے گی. 5 کروڑ میں 5 روپیہ نہیں زکوٰۃ دیا جائے گا, 5 کروڑ میں اچھا خاصا پیسہ دیا جائے گا. اب اور لوگوں سے زکوٰۃ وصولی گئی تو اتنا پیسہ نہیں وصولا گیا. مگر جب سالبہ کے باری آئی تو سالبہ کے پاس چونکہ مال اتنا ہے تو جتنا زیادہ مال ہوگا اسی کے حساب سے زکوٰۃ ہوگی. اب سالبہ سے صحابہ کرام نے کہا تم اپنی زکوٰۃ نکالو. تو سالبہ نے کہا یار اتنی ساری زکوٰۃ, اتنی زکوٰۃ, جیسے آج پورے گاؤں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے 5%, ایسی سالبہ نے کہا اتنی زکوٰۃ, اتنی زکوٰۃ, جیسے آج کھلبلی مچی ہے 5% دیا جائے گا. کیسے دیا جائے گا؟ کھاد اتنی مہنگی آتی ہے, فلانی چیز اتنی مہنگی آتی ہے. ایسی سالبہ نے کہا اتنی ساری زکوٰۃ. کہا یہ تو ٹیکس لے رہے ہو تم ہم سے, زکوٰۃ تو نہیں لے رہے ہو, ٹیکس لے رہے ہو. کہا ہٹو ابھی جاؤ, میں ابھی نہیں دوں گا, بعد میں دوں گا. سالبہ نے کیا کہا؟ میں بعد میں دوں گا. صحابہ کرام کو بھیج دیا, حضور کی بارگاہ میں آئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, سب نے اپنی اپنی زکوٰۃ دے دی. سالبہ نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, میں بعد میں ادا کروں گا. حضور نے پھر 2 مرتبہ کہا, حدیث کا جملہ ہے, پھر حضور کی زبان مبارکہ سے 2 مرتبہ نکلا سالبہ پر افسوس ہے, سالبہ پر افسوس ہے. 2 مرتبہ میرے نبی نے کہا سالبہ پر افسوس ہے, سالبہ پر افسوس ہے. کچھ دنوں کے بعد سالبہ آیا. اب اس کے آنے سے پہلے اٹھاؤ قرآن شریف پارہ نمبر 10 سورہ توبہ. اللہ تعالیٰ 10ویں پارے کے اندر سورہ توبہ کے اندر جا بجا طور پہ ارشاد فرما دیتا ہے محبوب یہ جس بندے نے ایسا کام کیا ہے نا, یہ جب غریب تھا آپ کے پاس آ کر کے اس نے کہا میں غریب ہوں, میرے لیے دعا کر دو, جب مال آئے گا اللہ کی راہ میں دوں گا. اب جب میں نے اس کو مال دے دیا تو یہ کہہ رہا ہے میں اتنی ساری زکوٰۃ دوں تو دوں کیسے؟ اگر اب یہ آ جائے زکوٰۃ دینے تو آپ اس کی زکوٰۃ کو لیں گے نہیں, آپ اس کی زکوٰۃ کو لیں گے ہی نہیں. اس سالبہ کے اس کام پر قرآن کی آیت نازل ہوئی. اس طالبہ کی اس بدترین کام پر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی, اس کے اس کام پر قرآن کی آیت نازل ہو گئی. اور قرآن کی آیت جب نازل ہوئی, طالبہ آیا کچھ دنوں کے بعد کہا حضور یہ زکوٰۃ میں دینے کا اب دے رہا ہوں. حضور نے کہا دور کرو اسے, تمہاری زکوٰۃ. اسلام کو تم نے جو ہے کسی جوتے کا فتا سمجھ رکھا ہے. اسلام روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے, اسلام وہ مذہب ہے جو چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کو بادشاہ بنا دیتا ہے. اسلام وہ مذہب ہے جو فقیر کو بادشاہ بنانا جانتا ہے. اور تو زکوٰۃ لے کر کے آیا ہے. سالبہ کی زکوٰۃ حضور نے قبول نہیں کی, کہا تمہاری زکوٰۃ نہیں لی جائے. حضور کے دور میں وہ 3 مرتبہ آیا زکوٰۃ دینے, 3 مرتبہ اس کی زکوٰۃ نہیں لی گئی. حضور کا وصال ہو گیا, حضور دنیا سے پردہ فرما گئے. حضور کے بعد جناب صدیق اکبر کا دور آیا. صدیق اکبر کے دور میں وہ زکوٰۃ لے کر آیا. صدیق اکبر نے کہا جب میرے نبی نے تمہاری زکوٰۃ نہیں لی تو میں کیسے لے سکتا ہوں؟ جب میرے نبی نے تمہاری زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا تو بھلا ابو بکر کی کیا ضرورت ہے کہ تمہاری زکوٰۃ کو قبول کر لے؟ جناب صدیق اکبر کے دور میں بھی اس کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا گیا. جناب صدیق اکبر کا وصال ہو گیا, آپ انتقال فرما گئے. جناب فاروق اعظم کا دور آیا. جناب فاروق اعظم کے دور میں پھر وہ زکوٰۃ لے کر کے آیا, کہا حضور زکوٰۃ لے لیجئے. فاروق اعظم نے کہا جب میرے نبی نے زکوٰۃ نہیں لی, جب ابو بکر نے زکوٰۃ نہیں لی تو عمر کی اتنی ضرورت نہیں کہ تمہاری زکوٰۃ کو قبول کر لے, تمہاری زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا جائے گا. فاروق اعظم نے بھی زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا. فاروق اعظم کا انتقال ہو گیا. فاروق اعظم کے وصال کے بعد عثمان غنی کے دور میں یہ پھر آیا, کہا حضور زکوٰۃ لے لیجئے. عثمان غنی نے یہی جواب دیا
میرے نبی نے نہیں لیا، ابو بکر نے نہیں لیا، عمر نے نہیں لیا، تو عثمان بھی تمہاری زکات نہیں لے گا۔ اور جناب عثمان غنی کے دور میں سالوہ کا انتقال ہو گیا۔ عثمان غنی کے دور میں سالوہ مر گیا، انتقال ہو گیا۔ یعنی جو زکات اس پر نبی کے زمانے میں فرض ہوئی اس کا بھی وبال، جو صدیق کے زمانے میں فرض ہوئی اس کا بھی وبال، جو عمر کے زمانے میں فرض ہوئی اس کا بھی وبال، جو عثمان کے زمانے میں فرض ہوئی اس کا بھی وبال، اپنے سر پر وبالوں کا ٹوکرا لے کے دنیا سے چلا گیا، اپنے سر پہ زکات کا قرض لے کے دنیا سے چلا گیا، دنیا سے نیست و نابود ہو گیا، مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، علماء تفسیر نے تفاسیر کے اندر اپنے قلم کو جب استعمال کیا تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ سالوہ سے جب صحابہ کرام وصولنے گئے تھے تو سالوہ نے نہیں دیا تھا، کیا کہا تھا؟ اتنی ساری زکات کیسے دے دیں یار، اتنی ساری کیسے دے دیں، ہمارے پاس کیا بچے گا، اتنی ساری کیسے دے دیں۔ اور حضور کی بارگاہ میں بعد میں لے کر آیا نا، بولو بعد میں لے کر آیا کہ نہیں آیا؟ صدیق اکبر کے پاس آیا کہ نہیں آیا؟ فاروق اعظم کے پاس آیا کہ نہیں آیا؟ مگر زکات قبول نہیں کی گئی۔ علماء کہتے ہیں قبول اس لیے نہیں کی گئی کیونکہ سالوہ زکات کو ادا کرنے کی نیت سے زکات نہیں دے رہا تھا، بلکہ لوگوں کے طعنے سے بچنے کے لیے زکات دے رہا تھا۔ لوگ اس کو برا بھلا نہ کہہ پائیں، لوگ اس کو یہ نہ کہہ پائیں بتاؤ سالوہ تو زکات ہی نہیں دیتا ہے، بتاؤ، تو لوگوں کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے نہیں، لوگوں کے ڈر سے وہ نبی کے پاس زکات لے کر کے آیا تھا، لوگوں کے ڈر سے صدیق اکبر کے پاس زکات لے کر کے آیا تھا۔ اس کی زکات کو نہ نبی نے قبول کیا، نہ صدیق نے قبول کیا، نہ عمر فاروق اعظم نے قبول کیا، نہ عثمان غنی نے قبول کیا۔ کیوں؟ وجہ خالی ایک، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اتنی ساری زکات یار کیسے دے دیں؟ ارے میرے بھائی، اتنی ساری زکات تمہاری بنی اس لیے کہ تمہارے پاس اتنا سارا مال جو ہے، اگر اتنا سارا مال نہ ہو تو اتنی ساری زکات بھی نہ بنے تمہاری، تم کو اللہ نے دیا تبھی تو زکات فرض ہوئی۔ ارے ہم لوگوں کو تو دیا ہی نہیں ہے تو ہم لوگ پر فرض کیا ہوگی یار؟ ہم لوگوں کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم لوگ پر زکات فرض ہو جائے۔ اور یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کی 63 سالہ زندگی میں حضور پر کبھی بھی زکات فرض کیونکہ نبی کے پاس اتنا مال ہی نہیں تھا جو زکات فرض ہو جاتی، نبی نے اتنا مال ہی نہیں جمع کیا جو زکات فرض ہو جاتی۔ زکات تو اس پر فرض ہوتی ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے، زکات تو وہ دے جو مال جمع کرتا ہے۔ میرے نبی نے مال کبھی جمع ہی نہیں کیا ہے، میرے نبی نے کبھی مال کو پسند ہی نہیں کیا ہے، میرے نبی کی 63 سالہ زندگی میں کبھی زکات فرض ہوئی ہی نہیں۔ لیکن آج اتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، یہ بات جو میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں، یہ بات مجھ سے پہلے جتنے امام رہ گئے ہیں کسی نے نہیں بتائی ہے، اب اس پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں، اور ائمہ نے جو بتایا ہے وہ آپ کو 2.5% کے بارے میں بتایا ہے، لیکن جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بات مجھ سے پہلے جتنے رہ گئے ہیں ان میں سے کسی ایک نے نہیں بتائی تھی، اور اگر بتائی ہوتی تو آپ کے ذہن میں وہ بات کہیں نہ کہیں تو کھلبلی مچاتی۔ تو اس حساب سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے ائمہ یہاں پر گزر چکے ان میں سے کسی نے اس بات کو نہیں بتایا۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے مال کی زکات اور ایک ہوتی ہے فصل کی زکات، ایک ہوتی ہے مال کی زکات، ایک ہوتی ہے فصل کی زکات، لفظ وہی ایک ہے زکات۔ اگر کسی انسان کے پاس سونا، چاندی یا روپیہ موجود ہے تو اس پر سونے، چاندی، روپے کی زکات لی جائے گی، اور اگر کسی شخص کے پاس کھیتی باڑی فصل ہے تو اس سے کھیتی باڑی کی زکات لی جائے گی، اور مال کی زکات کو زکات کہا جاتا ہے اور کھیت کی زکات کو عشر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عشر کہا جاتا ہے، عشر۔ اور عشر جو عربی میں ہے نا، عشر کا معنی ہے 10واں حصہ، عشر کا معنی ہے عشر کہتے عربی میں، یعنی ہندی میں 10 کو ہندی میں 10 کہتے ہیں، انگریزی میں 10 کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ 10۔ اور اسی 10 کو عربی میں عشر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عشر۔ عشر معنی ہوتا ہے 10، پورے 10، یعنی عشر یعنی 10واں حصہ۔ یہاں پر عشر کی جو بات کی جا رہی ہے وہ 10ویں حصے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب ہمارے پاس اگر مال ہے سونا چاندی تو اس میں سے جو شریعت نے زکات فکس کی ہے وہ زکات فکس کی ہے 2.5 روپے،
یعنی پورے مال کا 40واں حصہ، یعنی اگر 100 روپے ہے تو 2.5 روپے زکات بنے گی، ٹھیک ہے، 100 روپے پر 2.5 روپے زکات بنتی ہے۔ یہ ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، یہ ہو گئی روپے کی زکات۔ اگر ہماری فصل ہوئی، اگر ہمارے پاس اللہ نے ہمیں کھیتی سے نوازا، تو جب اچھا اب یہ جو ہے جو پیسے والی زکات ہے یہ سال میں ایک بار فرض ہوتی ہے، کتنی بار؟ سال میں کتنی بار؟ لیکن کھیتی والی جو زکات ہے یعنی عشر، کھیتی والی زکات یعنی عشر، یہ سال میں ایک بار فرض نہیں ہوتا ہے، یہ جب فصل نکلے گی تب فرض ہو جائے گا، جب فصل نکلے گی تب آلو نکلا فرض ہو گئی زکات، دوسرا والا آلو نکلا تب بھی فرض ہو گئی، گیہوں نکلا عشر فرض ہو گیا، مکئی نکلی عشر فرض ہو گیا، مونگ پھلی نکلی عشر فرض ہو گیا۔ جتنی فصلیں آپ یہاں پر بوتے ہیں، جب وہ جتنے بیج آپ بوتے ہیں، جب وہ فصل بن کے تیار ہو جاتی ہے، اس کا مال آپ کے پاس آ جاتا ہے، فوراً آپ پر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اس کا 10واں حصہ یا 5واں حصہ ادا کریں۔ اب 10واں کب کرنا ہے، 5واں کب کرنا ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ حدیث شریف میں جو مال کی زکات بیان کی گئی ہے وہ ہے 40واں حصہ، یعنی 100 میں 2.5 روپے۔ اور یہ جو فصل کی زکات ہے اس کے بارے میں قرآن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر پانی آسمان سے برسا ہے، پانی آسمان سے برسا ہے، آپ نے پانی نہیں لگایا، پانی لگاتے ہو نا کھیتوں میں، لگاتے ہو نہیں لگاتے ہو، اگر آپ نے پانی نہیں لگایا اور پانی خود بہت آسمان سے گرا، آپ کی فصل پک گئی، تو آپ پوری فصل کا 10واں حصہ ادا کرو گے۔ کتنا حصہ؟ 10% دو گے پوری فصل میں سے آپ۔ اور اگر پانی آپ نے دیا ہے، پانی آپ نے لگایا ہے، تو اس پوری فصل کا آدھا ہو جائے گا، یعنی 10 کا 5 ہو جائے گا۔ جب پانی آپ نے لگایا تو پوری فصل میں سے 5% نکال دو گے۔ یہ جو 5% آپ نے نکالا ہے یہ آپ کی فصل کی زکات ہے، اور اس زکات کو عشر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ عشر کہا جاتا ہے۔ اب سن لیجئے، مجھ سے پہلے جتنے لوگوں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے، جتنے ائمہ رہ گئے ہیں، انہوں نے عشر کے بارے میں نہیں بتایا ہے۔ اگر انہوں نے عشر کے بارے میں بتایا ہوتا تو یا تو وہ 10% کی بات کرتے یا وہ 5% کی بات کرتے، مگر یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کی زبان سے جب نکلتا ہے تو 2.5% ہی نکلتا ہے، اور 2.5% فصل کی زکات نہیں ہوتی ہے، 2.5% مال کی زکات ہوتی ہے، 2.5% مال کی زکات ہوتی ہے، اور 5% فصل کی زکات ہوتی ہے۔ تو مجھ سے پہلے جتنے رہ گئے ہیں سب نے فصل کی زکات کے بارے میں نہیں بتایا تھا آپ لوگوں کو مال کی زکات کے بارے میں بتایا تھا۔ اور اگر ابھی بھی یقین نہ آئے، ابھی بھی یقین نہ ہو، تو میں کوئی اتنا بڑا علامہ نہیں ہوں، اتنا بڑا مفتی نہیں ہوں، اگر مجھ پہ یقین نہ ہو، اگر ایسا لگ رہا ہو کہ اپنی طرف سے بول رہے ہوں، حالانکہ ایسا ہے نہیں، یہ حقیقت ہے، جو بول رہا ہوں وہ حق بول رہا ہوں، کیونکہ میرا یہ طریقہ ہے کہ میں 7 سال کی عمر سے تبلیغ کر رہا ہوں۔ کتنی سال کی عمر سے؟ میں 7 سال کی عمر سے ممبر سنبھال رہا ہوں۔ 7 سال کی عمر سے میری آج 20 سال کی عمر ہو گئی ہے۔ 7 سال سے لے کے 20 سال تک آج تک میرا کوئی بھی بیان بنا پڑھے نہیں ہوا ہے۔ میں نے جتنے بیان آج تک کیے ہیں سب پڑھ کے کیے ہیں، اور سب علماء کی نصرت میں کیے ہیں۔ 7 سال کی عمر سے میں نے تقریر کرنا شروع کر دیا، اور 15 سال کی عمر سے میں نے امامت کرنا شروع کر دیا۔ 5 سال ہو گئے مجھے امامت کرتے ہوئے، 15 سال سے میں نے امامت شروع کر دی تھی، 7 سال سے میں نے تقریر شروع کر دی تھی۔ آج تک میں نے کوئی بھی ایسی بات بیان نہیں کی ہے جو شریعت سے ٹکرائے، جو حدیث سے ٹکرائے، جو فقہ سے ٹکرائے۔ اور اگر آپ کو پھر بھی یقین نہ ہو کہ مولانا سچ بول رہے ہیں یا اگڑم بگڑم بول رہے ہیں، تو مجھ سے بڑے چاہے جتنے بڑے مفتی سے جا کر کے پوچھ لو کہ فصل پر کتنی زکات ہوتی ہے، وہ آپ کو مسئلہ سمجھا دیں گے، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر مجھ پہ یقین نہ ہو رہا ہو تو یہ پورے گاؤں میں جو کھلبلی مچی ہوئی ہے، یہ کل میرے تک بات پہنچی، میرے کانوں تک، لوگ بڑے پریشان ہیں، یار 5% کیسے نکالیں، یار 5% کیسے نکالیں۔ یاد رکھو سالبہ کا جو حال ہوا ہے نا کہ بنا زکات دیے مر گیا، میرے نبی فرماتے ہیں جس کی زکات باقی رہ گئی اور وہ دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو اس کے لیے جہنم کا کمرہ تیار کر دے گا، اس کی قبر کو اس کا جہنم کا کمرہ بنا دے گا۔ اگر کسی کی زکات باقی رہ گئی ہے، اگر کسی کا زکات، اور زکات میں عشر بھی آ گیا، عشر کو زکات ہی کہتے ہیں، بس نام الگ ہے، مال کی زکات کو زکات کہتے ہیں، اور فصل کی زکات کو
ہیں دونوں زکات، بس نام الگ الگ ہے. وہ زکات ہے، یہ عشر ہے. اگر کسی کی زکات باقی رہ گئی وہ بھی جہنم کا حقدار، اور اگر کسی کا عشر باقی رہ گیا تو وہ بھی جہنم کا حقدار. یہ کوئی نفلی چندہ نہیں ہو رہا ہے کہ نفلی چندے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس سے جتنا بن پڑے وہ اتنا دے دے. یہ سب باتیں نفلی چندے میں کی جاتی ہیں، جس سے جتنا بن پڑے وہ اتنا دے. جب فرض کی بات آتی ہے تو فرض میں یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہو چلو 2 ہی پڑھ لو. یہ بولو گے 2 رکعت جمعے کی فرض ہے، کوئی ایک پڑھ سکتا ہے؟ 2 سجدے کرنے نماز میں کوئی ایک کرے گا نماز ہوگی؟ کیونکہ 2 سجدہ کرنا چاہے عشر دینا فرض ہے. عشر دینا فرض ہے. عشر میں یہ نہیں کہہ سکتے ہو جس سے جتنا بن پڑے اتنا دے دے، جو نہ دے پائے تو نہ دے پائے. نماز میں جب 4 رکعت دے گا 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں تو فصل میں بھی 5% کی جگہ 2.5% نہیں دے سکتے ہیں، 5% کی جگہ 2% نہیں دے سکتے ہیں. شریعت نے 5% کا حکم لاگو کیا ہے تو ہم کو 5% ہی دینا ہوگا. ہاں آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، زبردستی نہیں ہے. اسلام ڈنڈے کے زور پہ نہیں پھیلا ہے، اسلام تلوار کے زور پہ تو پھیلا ہی نہیں. آپ سے کہا جا رہا ہے، آپ سے بولا جا رہا ہے. جو دے تو اچھی بات ہے، جو نہ دے اس کا اللہ مالک ہے. ہم لوگ زبردستی کرنے والے نے، نہ میں زبردستی کر سکتا ہوں، نہ ذیشان بھائی، نہ کوئی زبردستی کر سکتا ہے. ہم لوگوں کو قرآن نے منع کیا ہے. آیت الکرسی اٹھا کر کے دیکھو آپ، 3 پارہ، لا اکراہ فی الدین. دین میں زبردستی نہیں ہے، شریعت میں زبردستی نہیں ہے. تو ہم لوگ آپ سے ڈنڈا مار کے زکات نہیں لیں گے. ہم لوگ خالی 3 بار کہیں گے. کتنی بار ذیشان بھائی؟ خالی 3 بار کہنا ہے بس. 3 بار ہم لوگ کہیں گے. پہلی بار ملو گے، پہلی بار کہہ دیں بھائی عشر ادا کر دو. دوسری بار ملو گے، دوسری بار کہہ دیں بھائی عشر دے دو، ابھی تک آیا نہیں ہے. تیسری بار ملو گے، تیسری بار پھر کہہ دیں گے بھائی عشر دے دو، آیا نہیں ہے. 3 بار کہہ لیں گے ہمارا فرض پورا ہو جائے گا. اب اگر دو گے اپنی آخرت سنوارو گے، آپ نہیں دو گے اپنی دنیا برباد کر لو گے، اپنی آخرت برباد کر لو گے. یاد رکھو اگر یہ جو فصل ہو رہی ہے اس میں سے آپ نے 5% نہیں نکالا، یہ سارے کے سارا پیسہ آپ کا حرام کا پیسہ ہے. میں بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں، میں ذرا سا لبریز نہیں کرتا ہوں. یہ حرام کی کمائی ہے آپ کی. بالکل ضروری نہیں ہے شراب کا دھندا کرو وہی حرام، ضروری نہیں جمعہ کھیلو وہی. جائز کام کر کے بھی انسان ناجائز کام کر لیتا ہے کبھی کبھی. وہ اس طرح سے جو فصل کری اور فصل کرنے کے بعد اللہ کا حق نہیں ادا کیا تو یہ سارے کا سارا پیسہ حرام ہو گیا ہے. اور یاد رکھو یہ جو آپ کچھ ادا نہیں کرو گے بائی چانس مان لو آپ نے ادا نہیں کیا، 5% نہیں دیے، 5% کی جگہ آپ نے 1% دیا، 2% دیا، 2.5% دیا، 5 پورے نہیں دیے، آپ کا پیسہ پورے کا پورا حرام ہے. اب وہ حرام پیسہ آپ کے گھر میں آیا، اسی پیسے سے آپ کے گھر میں روٹی آئی اور وہی حرام روٹی آپ نے کھائی اور وہی حرام روٹی آپ کے حلق میں جانے کے بعد حرام کا خون آپ کی رگوں میں دوڑے گا. حرام کا خون آپ کی رگوں میں دوڑے گا، حلالی خون نہیں ہوگا. وہ حرام کا خون ہوگا کیونکہ حرام کا خون شریعت نے کہہ دیا ہے. اگر کیونکہ زکات جو ہے وہ مال کا میل ہے. کیا ہے؟ مال کا. جب زکات مال میں سے زکات نکل جاتی ہے تو مال کا میل صاف ہو جاتا ہے. اور اگر مال کا میل مال میں رہے تو زکات مال ناپاک ہوتا ہے، مال حرام ہوتا ہے. اور وہی حرام پیسہ آپ ہر مہینے 100 روپے مجھے بھی دباؤ گے، وہی حرام پیسے کی روٹی کھانا بھجوا کر آپ مجھے بھی دباؤ گے. تو حرام پیسہ 100 روپے میرے پاس آیا، وہی حرام کھانا میں بھی کھاؤں گا تو مقتدی بھی حرام کھائے، امام بھی حرام کھائے. مقتدی بھی حرام کھا رہا ہے، امام بھی حرام کھا رہا ہے، کیونکہ آپ نے اس ادا نہیں کیا اور وہی پیسے سے آپ نے کھانا بنا کر مجھے بھیجا تو حرام آپ نے بھی کھایا اور حرام زور سے بولو حرام میں نے بھی کھایا، خود بھی آپ نے حرام کھایا اور مجھے بھی حرام کھلا دیا. تو اللہ کے واسطے میں پھر کہہ رہا ہوں، 3 بار دہرائے دیتا ہوں، عشر ادا کیجئے، عشر ادا کیجئے، عشر ادا کیجئے. 5% ہے اور 5% ہی آپ کو دینا ہے. ہاں ہم لوگ زبردستی نہیں کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں. اور 3 بار آپ لوگوں سے کہیں گے، 3 بار کے بعد اگر آپ دیں تو آپ کا پیسہ حلال، اگر آپ نہ دیں تو آپ کا پیسہ حرام ہو جائے گا. لہذا میرے بھائیوں تھوڑا غور کر لیجئے. آپ لوگ عقل مند ہیں، تجربے کار ہیں، دماغ والے ہیں، شعور والے ہیں، تمیز والے ہیں. آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ لوگوں کو زیادہ عقل ہے. لہذا آپ لوگ خود اپنی عقل سے سوچئے کہ دینا بہتر ہے یا نہ دینا بہتر ہے. ٹھیک ہے، دینا بہتر ہے یا نہ دینا بہتر ہے. دے دیں گے کیونکہ یاد رکھو میلاد کا مطلب یہ نہیں ہے خالی کہ 11ویں میں دیگ پکا لی اور لوگوں کو بٹوا دی. میلاد کا اصل مقصد یہ ہے کہ حلال کھاؤ
اور حلال ہی کھلاؤ، حلال کھاؤ اور حلال ہی کھلاؤ. کیوں؟